سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود و سلام پڑھ لیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو مالک کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانہ غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مقام، سیاہ لا مقام، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، شہنشاہ حسینہ، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، صاحب ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذویل احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً محمد عتیق صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں اور اہل محلہ، اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے 2-3 معنی آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مالک میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آپ احباب کی توجہ چاہوں گا، اپنی باتوں سے تھوڑا سا پرہیز کریں تو یقیناً یہ ایسا تذکرہ ہے کہ آپ کو سرور آئے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ صدیوں قبل اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی ادھر سے گزر کر گیا۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گھر گھر چراغاں میرے حضور کے نام کا ہے، گلیاں بازار حضور کے نام کی سجی ہیں۔ عقیدتوں محبتوں کے جذبات ایسے ہیں کہ دید کے لائق ہیں۔ میرے امام بولے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دوم دھام، کان جدھر بھی لگائیں تیری ہی داستان ہے۔ تو اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا۔ ہر چیز زوال پذیر ہو رہی ہے، ذکر مصطفیٰ ایسا ہے جو بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تم دیوانے لوگ ہو۔ صدیوں قبل اللہ کے محبوب تشریف لائے، مانا کہ اس رات انوار اترے، رحمتیں اتری، ماحول میں خوبصورتی آئی۔ سال کے بعد جب وہ دن پلٹ کے آتا ہے تو تم اس دن کو جشن کی طرح مناتے ہو۔ آئیے قرآن اٹھائیے۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر جس رات قرآن اترا تھا، سال کے بعد جب وہ رات پلٹ کے آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ایسی خوبصورت رات ہے کہ جس کے طلوع فجر تک اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ قرآن ہر سال تو نہیں اترتا، لیکن رحمتیں ہر سال اترتی ہیں۔ فرمایا حضور ہر سال تشریف نہیں لاتے، لیکن جب وہ لمحے، جب وہ گھڑیاں آتی ہیں تو رحمتوں کو اترنے کی عادت ہو چکی ہے۔ تو ہم جولیاں پھیلا کے عرض کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو حضور کا ذکر ایسا ہے جو دلوں کو تسکین بخش دیتا ہے۔ شیخ مہدی الفاسی مطالعہ المسرات
شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی بندہ مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تذکرہ میرے حضور کا ہو اور روح کو تسکینہ پہنچے، ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ تو یہ ایسا ذکر ہے جو بگڑے ہوئے کاموں کو بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس بندے کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی بندے مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تذکرہ میرے حضور کا اور روح کو تسکینہ پہنچے۔ ایسا نام ہے جو خوبصورت ہے اور روشنیاں بانٹنے والا نام ہے۔ تو فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب قسم ہے تیرے چہرے کی اور قسم ہے تیری زلفوں کی۔ امام جعفر صادق اس کا ایک معنی بیان کرتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد حضور کے میلاد کا دن ہے اور لیل سے مراد حضور کے معراج کی رات ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کا بھی تذکرہ کیا اور سج کے دولہا بن کے عرش پر جانے کا بھی تذکرہ کیا۔ محبوب آیا تو سونا لگتا تھا، محبوب گیا تو سونا لگتا تھا۔ ڈٹھے برت قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تو فرمایا کہ لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے جس میں وہ گناہگاروں کو چھپا لیں گے، بلکہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، قیامت کے دن میں بڑے بڑے گناہگاروں کو اپنی کملی میں چھپا لوں گا۔ اور ضحیٰ سے مراد فرمایا کہ حضور کے وہ کمالات ہیں جو چٹے دن کی طرح روشن ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے انگلی اٹھی چاند کے تو ٹکڑے ہو گئے، انگلی اٹھی سورج اثر کے وقت پر پلٹ کے آیا، او سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، او گھنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ضحیٰ سے مراد حضور کے وہ کمالات جو چٹے دن کی طرح روشن، ہر ایک کو پتہ ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اگر نبی چاہے تو خدا قبلے بھی بدل دیتا ہے۔ بنو سلمہ کی مسجد ہے، اللہ کے پیغمبر نماز ظہر ادا فرما رہے ہیں، 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں ابھی باقی تھی، خاطر اطہر میں بات آئی قبلہ بدل جائے تو کیا خوب ہے، فوراً طائر سدرہ نشین حاضر ہوئے، عرض کی قد نرا تقلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب اگر ارادہ بن چکا ہے تو ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ پہلے تیری نماز تو پوری ہو لے۔ یار ہم نے نماز ظہر کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتانا پڑتا ہے، کل سے نماز ظہر 2:45 بجے ادا کی جائے گی، اگر اسی دن بتائیں لوگ تو گلے کو آئیں۔ ہم 1:30 بجے کے حساب سے آئے تھے، 15 منٹ اور انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتانا پڑتا ہے، یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا، کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا نماز بعد میں پوری ہوگی پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ می وریا کستوریاں دا جدو یار نے چوڑیاں زلفاں، قبلہ ادھر بنیا سائم جدھر یار نے موڑیاں زلفاں۔ تو فرمایا کہ اگر نبی چاہے تو خدا قبلے بھی بدل دیتا ہے۔ ہم نے تو ایسے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے یہ بشارتیں دیتا ہے کہ ہمارے امام حسن اور حسین جو ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ ایسا مقام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا جو کسی اور پیغمبر کا مقصوم نہیں تھا۔ تیسرا معنی بیان فرمایا کہ ضحیٰ سے مراد حضور کا چاشت کی طرح چمکتا ہوا چہرہ ہے، اور لیل سے مراد حضور کی شب دجور کی طرح شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفیں ہیں۔ فرمایا کہ اے محبوب چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم اور شب دجور کی طرح تیری شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفوں کی قسم، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، اپنا معیار
زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب ہی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ایسا محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جس کا نہ کوئی ثانی ہے اور نہ ہی جس کا سایہ ہے۔ ایسا عظیم پیغمبر میرے حضور کتنے خوبصورت تھے، چمکتا ہوا چہرہ تھا حضور کا، اور شب دہجور کی طرح شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفیں تھیں۔ حضرت میمونہ بنت قردم فرماتی ہیں حج کا موقع تھا، میرے باپ کو میرے حضور سے کوئی کام تھا تو میں اپنے باپ کے پیچھے سوار تھی۔ زیادہ رش ہونے کی وجہ سے میں حضور کے چہرے کو تو نہ دیکھ سکی، لیکن میں نے حضور کے پاؤں مبارک کی زیارت کی۔ کتنا خوبصورت حضور کا پاؤں تھا۔ حضرت میمونہ بنت قردم حضور کے پاؤں کا نقشہ کھینچتی ہیں، حد کر دیتی ہیں، فرماتی ہیں فما نسیت فیما نسیت طول اصبع، آج تک حضور کے پاؤں مبارک کا حسن میری نگاہوں سے نہیں جاتا۔ یار جس نبی کے قدم اتنے سونے ہیں اس نبی کا چہرہ کتنا سونا ہوگا۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایسا خوبصورت پاؤں، جب اس پاؤں کو جبریل امین کو شرف حاصل ہوا تو آپ کیا پکار اٹھتے ہیں۔ معراج کی رات جب تشریف لائے، عرض کی باری تعالیٰ پیغمبر سو رہا ہے، دروازے پر دستک دی جائے؟ کہا جبریل نہیں، سمٹ کر میرے پیغمبر کے قریب چلا جا۔ چھت سے سمٹ کر اللہ کے پیغمبر کے قریب پہنچے، عرض کی باری تعالیٰ آواز دی جائے؟ فرمایا جبریل یہ تیرے کفوری ٹھنڈے ہونٹ میں نے کس لیے بنائے ہیں، میرے محبوب کی تلیوں پہ رکھو نا۔ جناب جبریل امین اپنے ٹھنڈے کفوری ہونٹ میرے محبوب کے قدموں پہ جب رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ ایسے خوبصورت حضور کے پاؤں تھے، اور ایسا کمال اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا تھا جو کسی اور نبی کا مقصوم نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ حضور کا چہرہ چمکدار تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا خوبصورت بنایا، یہ کسی اور پیغمبر کا مقصوم نہیں تھا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں حضور آپ کے رب نے آپ کو ایسے بنایا ہے جیسے آپ چاہتے تھے، آپ کو پوچھ پوچھ کے آپ کے رب نے بنایا ہے۔ ایسا خوبصورت اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا۔ میرے حضور نماز فجر ادا کی، سیر کے لیے باہر تشریف لائے۔ امام زرقانی لکھتے ہیں وفد طارق نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، ان کے بندھے ہوئے اونٹ دیکھے، اللہ کے محبوب کو سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ جو احباب عرب ممالک سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے عربیوں کو سرخ رنگ کے اونٹ بڑے پسند ہیں، وہ بڑے شوق سے ان کو پالتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کو سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا، ان سے پوچھا بیچتے ہو؟ پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں، لیکن حضور نے پوچھا تو کہا بیچتے ہیں۔ میں دل بیچاں میں جگر بیچاں جے سونا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا کر بیچاں جے سونا محمد آ جاوے۔ پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں، لیکن حضور نے پوچھا تو کہا بیچتے ہیں۔ کتنے کا؟ اتنے کا سودا طے ہوا۔ اللہ کے محبوب فرماتے میں باقاعدہ خریداری کی غرض سے یہاں سے تو نہیں گزرا، سیر کرتا یہاں سے گزرا، تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا، میں واپس جاؤں گا، اس کی قیمت تجھے لٹا دوں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ اللہ کے محبوب نے اونٹ کی نکیل کو تھاما، شہر مدینہ کی طرف چلے۔ جب تک حضور نظر آتے رہے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہے۔ اللہ کے محبوب جب نظروں سے اوجھل ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد سختے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے یار ایک شخص آیا، ہم اس کو جانتے بھی نہیں اور قیمتی اونٹ لے گیا۔ جب بندہ کسی کو جانتا ہوتا ہے تب اس کو ادار چیز دیتا ہے، اور یہ بیع کا اصول ہے کہ بندہ جب کسی کو نقد چیز دیتا ہے تو پھر اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا، ادار چیز اس کو دی جاتی ہے جس کو بندہ جانتا ہوتا ہے، یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے، یا کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے۔ ایک شخص آیا جس کو ہم جانتے بھی نہیں، درمیان میں کوئی ضامن بھی نہیں، کوئی چیز بھی گروی نہیں رکھی، ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا۔ یار ہم میں سے اس نے کسی کا پتہ ہی نہیں پوچھا، ایک دوسرے سے کہنے لگے یار تم پوچھ لیتے۔ ایک کہتا یار میں نے کیا پوچھنا تھا، اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین ثنایا، جب وہ پیارا کلام کرتا تھا تو دندان مبارک سے چھین چھین کے نور نکلتا تھا، میں تو وہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے سے کہا یار تم پوچھ لیتے، اس نے کہا میں نے کیا پوچھنا تھا، اذا ضحک یتلألأ فی الجدر، جب وہ پیارا تبسم فرماتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا، میں تو وہی دیکھتا رہ گیا۔ تیسرے سے کہا تم پوچھ لیتے، اس نے کہا میں نے کیا پوچھنا تھا، میں تو اس پیارے کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا۔ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے،
جیویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب اٹھاوے تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے تے جے او رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاوے جویں میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے بجلی ڈرتی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ بھول جاوے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے بک جاوے خلق عہدے نے مولی دنیا کوئی ورلہ جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے تو کہا کہ بہرحال ہم اس شخص کے حسن میں کوئی بیٹھے رہے ایک شخص آیا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا اور ہم نے اس کا عطا پتہ بھی نہیں پوچھا جب اتنی بات کہی نا انہوں نے کہ ایک شخص آیا اور قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا امام زرقانی لکھتے ہیں یہ وفد تارک تھا سردار کی بیوی جو اب تک خاموش بیٹھی تھی اس نے پردہ سرکایا اور کہا آنا زامنتن لسامن جبلکم لا یغدر بکم خبردار اگر اس کے خلاف کوئی بات کی اگر تمہاری قیمت نہ دینے آیا تو قیمت مجھ سے وصول کر لینا کہا اچھا تو اسے جانتی ہے کہا واللہ میں بھی اسے نہیں جانتی کہا جانتی نہیں تو پھر ضمانت کیوں دے رہی ہے کہا جب تم آپس میں سودا طے کر رہے تھے میں نے پردے کی اوٹ سے دیکھا تھا اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ایسا خوبصورت اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا جو بھی دیکھتا ہے وہ مانگتا چلا جاتا ہے امام یوسف نبہانی فرماتے ہیں کہ پہلے نبیوں کی مہر نبوت ہاتھ پہ ہوتی لیکن اللہ کے محبوب کی مہر نبوت محاذ قلب پہ دی چھپا کے رکھی گئی اس کی 16-17 وجوہات بیان کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ پہلے نبیوں کی مہر نبوت ہاتھ پہ اس لیے ہوتی کوئی شخص آئے نبی سے مصافحہ کرے اس کا ہاتھ مہر نبوت سے مس ہو پھر وہ جانے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اللہ نے اپنے محبوب کی صورت ہی ایسی بنا دی یہ نہیں وہ آئے مصافحہ کرے اس کا ہاتھ مہر نبوت سے مس ہو پھر وہ جانے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اللہ نے اپنے محبوب کی صورت ہی ایسی بنا دی جو بھی دیکھتا وہ مانگتا چلا جاتا یہودیوں کا بہت بڑا امام عبداللہ بن سلام 100 سوال ذہن میں لے کے اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا مناظرے کی غرض سے میرے حضور تشریف فرماتے صلہ رحمی پر گفتگو کی جا رہی تھی چند لمحے بیٹھا لبوں پر کلمہ جاری ہو گیا واپس پلٹا یہودیوں نے بڑے تانے دیے کوسا کہ ہمارا تو سردار تھا اور تو بھی دل ہار بیٹھا تو کوئی سوال کرتا جواب ملتا کوئی اعتراض کر دیتا ہمیں سمجھ آتی کہ تو نے کوئی بات کی ہے تو نے کوئی بات بھی نہیں کی اور کلمہ پڑھ لیا عبداللہ بن سلام کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں عرفت انا وجہہ لیس بوجہ کذاب میں جان گیا تھا اتنا پر نور چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ایسا خوبصورت اللہ نے اپنے پیغمبر کو بنایا جو کسی اور نبی کا مقصوم نہیں تھا اور کسی نبی کا پیغمبر کا مقصوم نہیں تھا یقیناً یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے 12 پیغمبر یہ التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسے پیغمبر کی امت میں سے پیدا فرما دے جناب موسیٰ علیہ السلام جب لوح تورات کی تلاوت کرتے ہیں ایسی امت کا تذکرہ پڑھا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں بار بار فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ میری امت بنا دے فرمایا موسیٰ نہیں یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے جب جواب ملتا ہے تو عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اگر یہ میری امت نہیں بنانی تو پھر مجھے ہی اس امت میں سے پیدا فرما دے جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو اکٹھا کرتے ہیں میں جا رہا ہوں میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں اور اس کا نام بھی بتاتا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد میرے بعد ایک ایسا پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا امتی تھے بڑے حیرانگی سے سوال کرتے ہیں حضرت وہ آپ سے بھی بڑا ہوگا ہر بیٹے کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے باپ سے بڑا کوئی نہیں ہر شاگرد کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے استاد سے بڑا کوئی نہیں وہ بھی امتی تھے کہ حضرت آپ ہمارے پیغمبر ہیں آپ سے بڑا بھی تو پیغمبر آئے گا
جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تم بڑا ہونے کی بات کرتے ہو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آخر الزمان پیغمبر آئے گا، عیسیٰ ابن مریم کو اس پیغمبر کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مل جائے تو میرے لیے فخر کی بات ہے۔ تو یار پیغمبر ہو کے فخر کریں تو میں اور آپ حضور کے امتی ہو کر فخر کیوں نہ کریں؟ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ اور لوگ التجائیں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، کئی سال حضور کی انتظار کے اندر زندگیوں کو بسر کر دیا۔ صاحب ہم نے کوئی تمنا کی، ہم نے کوئی آرزو کی، ہم نے نماز تہجد کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، ہم نے مصلی بچھایا؟ نہیں، سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے، دنیا پر آئے، گھر والے مسجد سے امام صاحب کو بلا کر لے آئے، انہوں نے کان میں آ کر آذان دی اور کہا مبارک ہو محمد عربی کے غلام بن کر پیدا ہوئے ہو۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی اسی در سے ملا ہے۔ یہ ایسا حسن اور ایسا ذکر ہے کہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن یہ عنوان کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا دنیا پر جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا لیا جائے، اور جتنا پانی ہے ان کو سیاہی بنا لیا جائے، اور جتنا زمین آسمان کے درمیان فاصلہ ہے ان کو صفحے بنا لیا جائے، حضور کی تعریف لکھنی شروع کی جائے، قلم ٹوٹ جائیں گے، پانی خشک ہو جائے گا، لیکن یہ تعریف ایسی ہے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ جو بھی میں نے ٹوٹی ٹوٹی باتیں آپ کو سنائی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں اس کا نور اور اللہ ہمیں اس کا فیض ضرور عطا فرمائے۔ وما توفیقی۔ بہت خوبصورت جناب حضرت علامہ مولانا سہیل مصطفی صاحب کریم آقا کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش کر رہے سن۔ عالم اسلام دی بڑی خوبصورت آواز اللہ رب العزت نے بڑی عزتاں نال نوازیا۔ گلی گلی، شہر شہر، محلے محلے پڑھے جانے والا نام جناب بشارت علی فریدی صاحب، آپ ہماری سٹیج کا حسن بن رہے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھ بسم اللہ ایک باری ہاتھ بلند کر کے آپ کو ذرا سبحان اللہ۔ میں انشاءاللہ 1 منٹ یا 2 منٹ، جی ٹھیک ہے۔ ننھے ملے ثنا خان جناب محمد حسنین صاحب آپ تشریف لے ہوندے نے اور کریم آقا دی بارگاہ چ نظرانہ عقیدت پیش کر دینے۔ انہاں تو بعد میرے بھائی نے حکم دیتا ہے مولا حسین دی بارگاہ چ 1-2 منٹ، اس تو بعد بشارت بھائی تو بعد انشاءاللہ بی بی پاک دی بارگاہ چ چند منٹ اینڈ دے علی علی، پھر انشاءاللہ کتے ملاقات ہوئے گی۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرت زوکار عزت ماں جناب بشارت علی فریدی صاحب آپ ہماری سٹیج کا حسن بن رہے ہیں۔ میں انتظامیہ کی طرف سے، اہل محلہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھ بسم اللہ جی آیا نو، بڑا سونا بھی ہے ساڈا، اللہ نے بڑی عزت سبحان اللہ۔ جی حسنین صاحب نو سماعت کرو، درود شریف بآواز بلند پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک
دا اس بعد دو شیر نال دے ہاں اللہ میرا سہانا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے اللہ میرا سہانا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے اور رزق بھی دیندا ہے نلیب بھی کنجدا ہے اچھی بولے سبحان اللہ اللہ میرا سہانا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے اور رزق بھی دیندا ہے نلیب بھی کنجدا ہے پہلا اے گل بھی بالکل ٹھیک ہے اودا کوئی نہ اور شریک ہے اللہ میرا سہانا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے اور رزق بھی دیندا ہے نلیب بھی کنجدا ہے دو شنا دے ہاں پنجابی دا کلام ہے تو سارے نے مل کے پڑھنا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول سارے مل کے پڑھنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اوہن کی سیول نہیں تک دے جنہ مدنی دا چہرہ تک آئے اوہن کی سیول نہیں تک دے جنہ مدنی دا چہرہ تک آئے اوہر کسے ول نہیں تک دے جنہ مدنی دا چہرہ تک آئے جنہ مدنی دا چہرہ تک آئے نینا دی مستی ویکھیے جی نینا دی مستی ویکھیے سرکار دا چہرہ تک آئے ابو بکر عمر عثمان علی یاراں دیاں اچھیاں شاناں نے اچھی بولو سبحان اللہ جدا یقین ہے کہ چارہ یاراں دی شان اچھی ہو بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکر عمر عثمان علی یاراں دیاں اچھیاں شاناں نے جتنا ساری زندگی رج رج کے جتنا ساری زندگی رج رج کے سرکار دا چہرہ تک آئے جتنا ساری زندگی رج رج کے سرکار دا چہرہ تک آئے نینا دی مستی ویکھیے سرکار دا چہرہ تک آئے ماشاءاللہ جی محمد حسنین صاحب بڑی آجزانہ طریقے نال کریم آقا دی بارگاہ وچ نظرانہ عقیدت پیش کر رہے سن مینوں ایک کلام دا حکم ہویا ہے تے میں دو شعر پڑھاں گا مولا حسین دی بارگاہ وچ اس تو بعد اپنے بھائی دے مائک والے انہاں تو بعد بی بی پاک دی شان کوئی چند منٹ تے انشاءاللہ پھر کتے آئے تے باقی حاضری ہوئے گی ایک باری ہاتھ بلند کر کے آکھو ذرا سبحان اللہ جیڑا تے آیا بیٹھا ہو بندہ آکھے سبحان اللہ بھائی جان حضرت میرے ال تکو ذرا آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے ہاتھ بلند کر کے آکھ ذرا سبحان اللہ اللہ تینوں مدینے لے جائے ایک باری پھر آکھ سبحان اللہ
میں مولا دی بارگاہ سے ایک جملہ دینے لگا کہ تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ وہ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، وہ جو علی کی روح کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ زمین آسمان میں، ہاتھ بلند کر لے، ہاتھ بلند کر لے، ہاتھ بلند کر لے۔ آسمان میں خدا کے اس جہان میں باخدا، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے میرے مولا دی بارگاہ سے نذرانہ یقین پیش کر، ہاتھ اٹھا کے کہ باخدا حسین ایک ہے باخدا۔ کون حسین؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دین بنا است حسین، سردار نداد دست دست یزید مکہ کے بنا لا الہ۔ خدا حسین ایک ہے باخدا حسین۔ اولیاء بول، مولا حسین دی بارگاہ ہاتھ اٹھا، اللہ تیری باپ دی پکڑی سلامت رکھے، ہاتھ بلند کر کے بول۔ باخدا حسین ایک ہے۔ آخری شعر شہد کو صافے احساس بنا دیتی ہے، فکر کو دین کا آکاش بنا دیتی ہے۔ ارے فاطمہ زہرا کے بچوں کی غلامی کر لو، یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے۔ خدا حسین ایک ہے باخدا حسین باخدا حسین ایک ہے۔ حضرت ذوالفقار میری مراد عزت مند جناب محترم المقام علی رضا شاہی صاحب آپ تشریف لے آتے ہیں اور کریم آقا دی بارگاہ نذرانہ عقیدت پیش کر دینے۔ سارے دوست بآواز بلند درود شریف، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مسلمان ہی بیٹھے ہو نا۔ السلام علیکم۔ درود پاک اس یقین نہ پڑھنا ہے، اسی پڑھ دیا ہوں سرکار سن دے رہی، ایک دفعہ ضرور پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ دا حکم سب نو سنا دیو، انجدہ پڑھو درود مدینے پہنچا دیو۔ وہی پہنچتا جڑا محبت نہ پڑے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
वे सानू को जीवे ना छड़वे सानू को जीवे ना छड़वे तू संभले आदे हथ लजवे तू संभले आदे हथ लजवे सानू तोड़ी जात ते माणे सानू तोड़ी जात ते माणे सारे नू मान है ना एक दफा कह दो आका सानू तोड़ी जात ते माणे कुर्बान तू सातों साडी जाने तोड़ा मुख जीवे कुराने तोड़ा मुख जीवे कुराने तोड़ी दीद साडा हजवे तू संभलिया दे हथ लजवे तू संभलिया दे हथ लजवे तोड़े नाम नू चुम दे लबे विचों दिसदा सानू रब हथ बन के नाले अदब दे हथ बन के नाले अदब दे तोड़ी दीद करा रज रज के तू संभलिया दे हथ लजवे तू संभलिया दे हथ लजवे सानू को जीवे ना छड़वे तू संभलिया दे हथ लजवे तू संभलिया दे हथ लजवे आओ मिलके आखिरी शेर अली अली करना है हाँ पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा मिलके लगा सारे लगा नारा अलीदा पढ़ना कसीदा की कहना है अली मौला 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 ज़हरा दा शौहर पीरां दा पीरे मैं के दसावा कितना अमीरे ज़हरा दा शौहर पीरां दा पीरे मैं क्या दसावा कितना अमीरे तहतो सरा तो अर्शे उला तई सारे दसारा रखबा अदीदा पढ़ना कसीदा मिलके लगा नारायणीदा पढ़ना कसीदा आखिरी दफा कह दो अली मौला 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 मिलके लगा सारे लगा नारा अलीदा पढ़ना कसीदा पढ़ना कसीदा नाराए हैदर बहुत खूबसूरत अली रज़ा नशाही साहब करीमा का की वारगा में नजराना एक ही पेश कर रहे सन मैं बिला तखीर आलम इस्लाम दा बड़ा खूबसूरत नाम आपकी समातां दे हवाले करन लगा। मेरी मुराद इज्जत मां जनाब बिशारत अली फरीदी साहेब आपसे मलतवा है कि तशरीफ लाएं
اور کریم آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. نعرہ تکبیر. ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک. تمام مشاہدین مصطفیٰ کو السلام علیکم. پہلی دفعہ آپ کے اس قوم میں حضور کی جلوس السلام کے لیے حاضری ہو رہی ہے. مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے خوبصورت محفل کے انعقاد پہ. عتیق بھائی کے تمام دوستوں کا رفقا کا جس نے ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا. خصوصی طور پہ میرے بڑے پیارے بھائی کرم فرما محبت والے بھائی فیصل ڈوگر صاحب کا جو مسلسل رابطے میرے دعا اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے ساتھ کو قبول و منظور فرمائے. جتنے عاشق بیٹھے ہیں کوئی زبان خاموش رہے, مل کے محبت کے ساتھ بلند آواز آقا اجبار کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود اسلام کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مولا سارے کہندے تیرا تیرا اتے میں بھی آکھاں تیرا تیرا تے مولا کچھ نہیں جانا کدے تو بھی کہہ چھڑ میرا گڈی آگ لینو حسن حسین میاں حسن حسین میاں بید دل راج الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ. گڈی آ گئی لینو لین میاں گڈی آ گئی لینو لین میاں حسن حسین میاں بچ بیٹھے حسن حسین میاں بید دل راج الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ. اس گڈی دی کوک نرالی اس گڈی دی کوک نرالی مولا علی تے والی مولا علی تے والی لگیاں دی لج پالی الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ. ہاتھ اٹھا کے کلمہ شریف کا ذکر کرے پتہ چلے محفل ہو رہی عاشق کہہ رہے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ الہ الا اللہ. ایک گڈی کربل آئی سی گڈی کربل آئی سی پاک نے گل سمجھ آئی سی نبی پاک نے گل سمجھا
इस्लामाबाद तो इतने पहुंचे और बड़ा लंबा सफर करके कहीं जाओ जरा पता चले मिल के बिन पानी बूटा फलदाना बिन पानी बूटा फलदाना बिन तेल दे दीवा बलदाना बिन तेल दे दीवा बलदाना बिन मुर्शिद कलमा चलदाना फैसल भाई की कहंदा सा के आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गया आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गया मुक गया वीज़ा ते जुदाइयां फिर पै गया आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गया आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गया मुक गया वीज़ा ते जुदाइयां फिर पै गया आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गया तू सत मैनू दर ते सजना वेल मैनू शहरों कढ़िया तू सत मैनू दर ते सदया वेल मैनू शहरों कढ़िया तेरे दर दियां सोहणियां यादां आका मेरा साथ न छड़िया तेरे दर दियां सोहणियां यादां आका मेरा साथ न छड़िया नित दियां सोचां